نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون۔ وہ لوگ جو اللہ سے کیے ہوئے عہد کو پختہ کرنے کے بعد بھی توڑ دیتے ہیں اور جن چیزوں کو جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے انہیں کاٹ ڈالتے ہیں اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو خسارہ مول لینے والے ہیں۔ اس سے پہلی آیت میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالی فاسق لوگوں کو گمراہ کرتا ہے، فاسق لوگ گمراہ ہوتے ہیں۔ اس آیت میں جسے آج تلاوت کیا گیا ہے فاسق لوگوں کی نشانیاں اور علامتیں ذکر کی گئی ہیں۔ فاسق لوگوں کی اس آیت میں 3 نشانیاں اور علامتیں ذکر فرمائی گئی ہیں۔ سب سے پہلی علامت اور نشانی ان کی یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے عہد کو پختہ کرنے کے بعد توڑ ڈالتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ کو پیدا فرمایا اور پھر آپ کی پشت سے قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کی روحوں کو پیدا فرمایا اور قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کی روحوں کو ایک جگہ جمع فرما کر اللہ تعالیٰ نے سب سے یہ عہد لیا تھا، الست بربکم، اے قیامت تک آنے والے انسانوں کی روحوں، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ کیا میں تمہارا خالق اور مالک نہیں ہوں؟ تو قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کی روحوں نے یک زبان ہو کر یہ عہد کیا تھا، قالوا بلا، بلا شک و شبہ آپ ہمارے رب ہیں، ہم آپ ہی کی عبادت کریں گے، آپ ہی کی اطاعت کریں گے۔ پھر ہر دور میں نبی آتے رہے، رسول آتے رہے اور انسانوں کو اللہ تعالیٰ سے کیا ہوا یہ عہد یاد دلاتے رہے۔ تو اسی کو اس آیت میں فرمایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو سب انسانوں کی روحوں سے اپنے رب ہونے کا عہد لیا تھا اور پھر نبی نے ہر دور میں اس کی یاد دہانی کے ذریعے وہ عہد پختہ کراتے رہے، نبی اور رسول، یہ کافر لوگ، یہ فاسق لوگ اپنے رب سے کیے ہوئے اس عہد کو توڑ دیتے ہیں اور بجائے اللہ کی بندگی کے، اللہ کی فرما برداری کے، غیر اللہ کی عبادت میں، غیر اللہ کی پرستش میں لگ جاتے ہیں۔ یہ فاسق لوگوں کی پہلی پہچان ہے۔ دوسری پہچان آگے فرمایا گیا وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، جن رشتہ داریوں کو اللہ تعالیٰ نے جوڑے رکھنے کا، نبھانے کا حکم دیا ہے،
فاسق لوگوں کی دوسری علامت اور پہچان یہ ہے کہ وہ ان رشتہ داریوں کو اور ان کے حقوق کو ادا کرنے کے بجائے ان رشتہ داریوں کو کاٹ ڈالتے ہیں، یعنی حقوق تلف کرتے ہیں۔ کچھ حقوق اولاد کے ہوتے ہیں، کچھ والدین کے ہوتے ہیں، رشتہ داروں کے ہوتے ہیں، پڑوسیوں کے ہوتے ہیں، اور ان سب حقوق کو ادا کرنے سے ہی ایک پاکیزہ اور صاف ستھرا معاشرہ جنم لیتا ہے۔ جہاں حقوق تلف کیے جاتے ہیں تو پھر آگے فرمایا گیا کہ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، زمین میں فساد پھیلتا ہے۔ جب حقوق ادا ہوتے ہیں تو خود بخود ایک پاکیزہ معاشرہ وجود میں آتا ہے، اور جب حقوق تلف ہوتے ہیں تو بجائے پاکیزہ اور صالح معاشرہ وجود میں آنے کے زمین میں فساد پھیلتا ہے، بگاڑ پھیلتا ہے، بد امنی پھیلتی ہے۔ تو یہ 3 نشانیاں اور 3 علامتیں ہیں جو فاسق لوگوں کی ہے، اور ان نشانیوں ہی کے نتیجے میں انسان کفر تک اور ہمیشہ ہمیش کی گمراہی تک پہنچ جاتا ہے۔ ان 3 چیزوں میں سے، ان 3 نشانیوں میں سے سب سے پہلی چیز کا تعلق حقوق اللہ سے ہے۔ اللہ کی عبادت کرنا، اللہ کی اطاعت کرنا، اس کی خدائی میں کسی کو شریک نہ سمجھنا، یہ اللہ کا حق ہے۔ اور دوسری 2 چیزیں رشتہ داریوں کو نبھانا اور زمین میں فتنے اور فساد کا ذریعہ بننے کے بجائے زمین پر رہنے والوں کے بیچ میں امن و امان کی فضا قائم کرنا، آخر کی ان 2 چیزوں کا تعلق حقوق العباد سے ہے۔ مطلب صاف ہے کہ ان حقوق اللہ اور ان حقوق العباد کی ادائیگی کے ساتھ ہی ایک انسان اپنے رب کا محبوب بندہ، چہیتا بندہ بن سکتا ہے، اور ان حقوق کو جہاں تلف کیا جائے گا تو پھر وہ انسان بتدریج یعنی آہستہ آہستہ فاسق ہوگا، فاجر ہوگا، گمراہی مول لے گا، اور خدا نہ کرے یہی چیزیں اسے آہستہ آہستہ کفر کی وادی تک بھی لے جا سکتی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے حقوق اور اپنے بندوں کے حقوق بڑے اہتمام کے ساتھ ادا کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔